محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے، وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، دھندل کا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ناظرین، یہ دل آویز جو نظم ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، اس کا آخری بند میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور ہماری خوش بختی کہ آج اس نظم کے شاعر، ادیب، نقاد، دانشور، کالم نگار، ڈرامہ رائٹر، استاد الاساتذہ جناب امجد اسلام امجد سے السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایک طویل عرصے سے میں آپ کے تعاقب میں تھا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں ہمیں انٹرویو کے لیے، تو بہت شکریہ آپ نے یہ وقت ہمیں دیا۔ سر، اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، پیدائش آپ کی لاہور کی؟ ہاں جی، میری پیدائش لاہور کی، لیکن ہماری فیملی سیالکوٹ سے شفٹ کی تھی 1930s میں۔ اچھا۔ تو میرے والد والدہ دونوں سیالکوٹ کے ہی ہیں، لیکن میری پیدائش جو ہے وہ لاہور میں ہوئی، اور اس وقت کا لاہور جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اس کا علاقہ غیر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، تو یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ہمارا گھر بھی جو والڈ سٹی ہے اس سے ذرا سمجھے کہ 200-300 گز باہر اسلامیہ کالج روڈ وغیرہ جہاں ہے، فہمی روڈ پر اب وہ تھا۔ تو ایک اعتبار سے وہ جو لاہور کا پرانا پن ہے یا ٹپیکل کلچر ہے لاہور کا، اس کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بلکہ اس کے درمیان ہی میں سے ہماری اپنی جو ہے وہ سو کالڈ شخصیت جو ہے وہ ابھری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لاہوریہ کلچر ہے اس نے ہمارے بچپن میں، لڑکپن میں زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی طاقت فراہم کی ہے، کیونکہ وہ جو ایک تھوڑا سا کیئر فری اسٹائل ہے اور تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہونے کا، اس نے آگے چل کر زندگی کے بہت سے مسائل میں مجھے بہت مدد دی ہے۔ تو سر، بچپن میں چپ چپیتے تھے یا شرارتی؟ نہیں، میرے خیال میں شرارتی ہی کی کیٹیگری میں آنا چاہیے۔ میں بہت خاموش رہنے والا نہیں تھا، لیکن میرا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ تقریباً میرا خیال تھا کہ میں شاید کرکٹر بہت اچھا ہوں، تو میں کرکٹ ہی کھیلتا تھا اسکول میں بھی اور یونیورسٹی لیول تک بھی۔ لیکن یہ جو میرا لکھنے کا سفر ہے یہ بھی اس کے پیرل ساتھ چلتا۔ 9th کلاس میں مجھے مسلم ماڈل ہائی اسکول میں تھا، تو وہاں انہوں نے اسکول کے رسالہ تھا ہمارا نشان منزل، اچھا، تو اس کا مجھے ایڈیٹر بنا دیا، پتہ نہیں کیوں بنا دیا، میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن شاید میں شعر وزن میں پڑھتا تھا اور کچھ گفتگو وغیرہ میں میرے ٹیچر سمجھتے ہوں گے کہ بھئی یہ ذرا تھوڑا سا کانفیڈنس سے بول لیتا ہے۔ تو لیکن BA کے زمانے تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا آگے کیریئر فیوچر میں ادب کے ساتھ یا ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ یہ میرے لیے ایک سیکنڈری ایک مشغلہ سا تھا شعر و ادب جو ہے، لیکن زیادہ میری توجہ سپورٹس کی طرف تھی۔ لیکن ہاں، تو بس اب میں سمجھتا ہوں کہ جب BA کا اینڈ کا زمانہ تھا اس میں وہ جو ڈیسائسو مومنٹ ہے وہ میری زندگی میں آیا کہ جب ہم کوئی ایک راستہ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اتفاق سے باہر کے معاشروں میں مجھے بہت موقع ملا ہے جانے کا، وہاں 10، 11، 12 سال کی عمر میں وہ بچے کو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے صحیح اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس طرف جانے کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ اب بھی نہیں ہے، تو اس وقت تو سوال ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے۔ میں اتنے سال پڑھاتا رہا ہوں، ہر سال جب میٹرک کا نتیجہ نکلتا تھا تو مجھے کچھ لوگ ایسے ضرور ملنے آتے تھے کہ جی ہمارے اس بچے کو داخل کروائیں
اور میڈیکل میں داخل کرائیں کیونکہ اس کی ماں کا بڑا شوق ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے. اچھا. اب میں نے کہا بھائی اس کی جو رزلٹ شیٹ ہے وہی ایک دفعہ دیکھ لو, یہ کسی سائنس کے مضمون میں اس نے 50% بھی نمبر نہیں لیے. صحیح. وہ کہتا جی وہ تو ٹھیک ہے سر, اگر اس کی ماں کو بڑا شوق ہے. تو ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے. وہ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ بچے سے کوئی پوچھ نہیں رہا جس نے پڑھنا ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تم نے کیا. تو بہرحال یہ چیزیں رہیں. اب ہمارا سوسائٹی پہلے سے نسبتاً بہتر ہو گئی ہے, لیکن اب بھی ہم بچوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے چیزوں کے بارے میں سوچنے کا, سمجھنے کا, فیصلہ کرنے کا, اور خاص طور پر اظہار کرنے کا. بالکل صحیح ہے. تو لیکن جیسا میں نے کہا کہ اب چیزیں کچھ تھوڑی سی بہتر بھی ہوئی ہیں, اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, جو انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ نئی خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں جن پر وقت ملا تو ہم آگے چل کے بات کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا, والدہ کی آپ نے بات کی, والد یا والدہ کس کے ساتھ جذباتی تعلق زیادہ تھا؟ یار بات یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے گوروں کے بنائے ہوئے کرنے ہیں کہ جی آپ کس کو, ماں باپ ہیں. صحیح. یعنی ان دونوں کا جو آپ کہہ لیجئے یکساں خون ہے وہ میرے ہم بچوں کے اندر دوڑ ہے. تو اس لیے یہ اٹیچمنٹ کہیں زیادہ ہوتی ہے. وہ ماں کو دیکھیں نا, بہنوں بھائیوں میں ماں باپ میں ہوتی ہے. ماں کو 4 بچوں میں سے ایک بچہ زیادہ پیارا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی 3 پیارے نہیں ہیں. صحیح. بالکل بالکل. تو وہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ جو ہیں وہ تو کوئی پڑھی لکھی تو خاتون نہیں تھی, لیکن انہوں نے ہماری جس محبت سے, شفقت سے ہمیں پروان چڑھایا. والد صاحب بھی ہمارے ایک دستکار قسم کے آدمی تھے. اچھا. وہ بھی 10ویں تک پڑھے ہوئے تھے اس زیادہ, لیکن وہ ناول بہت شوق سے پڑھتے تھے, خصوصاً ابن صفی. تو میری بچپن میں ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں ناول ان کا لائبریری سے لے کر آتا. اچھا. تو میں رستے میں پڑھ لیتا تھا پورا رک کر. تو وہاں سے میری ایک ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی جو بدقسمتی سے ہم بچوں کی نہیں کرتے. ہمارے بچے آج کل سن تو لیتے ہیں, کانوں کے ذریعے سے بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن پڑھتے پڑھتے تو وہ جو ریڈنگ ہے, اور وہ توجہ اور انہماک کی کمی ہے ان میں. آپ دیکھیں نا, اس کا ہی اثر ہے. آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ کسی اس میں ہیں انڈر گراؤنڈ میں یا اس میں, ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی چیز پکڑی اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ان کی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے. وہ کوئی اتنا ادبی عالیہ نہیں پڑھے ہوتے, وہ بھی کوئی اخبار, کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ, لیکن کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ. آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ کسی, وہ جیسے کہتے ہیں اس وقت ریڑے سے جا کر لگے کوئی ٹانگا, کوئی چیزیں؟ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بہت تیز ہے, وہ اس کو سکھا دیتا ہے پھر چیزیں. واہ. اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ اس راستے میں وہ ختم کر لیتے تھے ابن صفی کا پورا ناول؟ میں 112 صفحے کا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے, اور میں تقریباً ایوریج کوئی 35-40 منٹ میں پڑھ لیتا تھا. سپیڈ میری بہت تیز تھی. اچھا. تو بچپن میں یہ بتائیں کہ دوستی کتنے بہن بھائی اور کس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی؟ نہیں, بہن بھائی تو ہم 7 بہن بھائی تھے, میں سب سے بڑا ہوں. تو اس لیے میرے ساتھ دوستی والا تو کسی کا میرے ساتھ روب داب نہیں, ایک شفقت کا ساتھ جو اس کو کہنا چاہیے, وہ ایٹیٹیوڈ رہا. ہم 3 بھائی تھے. ایک بھائی میرا کو 5-6 سال ہوئے ہیں, وہ بیچارہ چلا گیا. ایک بہن بھی میری فوت ہو گئی, لیکن اب ایک بھائی اور ہم 3 بہنیں میرے ہیں. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, اپنے اپنے گھروں میں سارے خوش ہیں.